ڈاکٹر ارشد غنی صاحب کا ممنون ہوں کہ میری عزت بڑھائی آپ نے مجھے یہاں بلا کر. میں 77 سے شکاگو میں مقیم ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہاں کی کمیونٹی کے بھائی اور بہن بہت زیادہ محبت اور عزت سے مجھ سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں. میری اپنی حیثیت ایک ادنیٰ کمترین پاکستانی امریکی بھائی کی ہے جو اصل میں ایک طالب علم ہے اور میں پاکستان کی تاریخ کا اور مسلمانوں کی تاریخ کا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احسان سے محترمہ مرحومہ بنت بھٹو صاحبہ ہماری یونیورسٹی میں تشریف لائی تھی. آج سے کوئی 12 سال گزر گئے اس کو 2002 میں. ہمارے ایک محترم بھائی گجرات پنجاب سے ہیں، میرا تعلق بہاپور سے ہے، جنوبی پنجاب سے. تو انہوں نے، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی یہاں پڑھتے تھے، تو انہوں نے ان کو جب تشریف لا رہی تھی تو ان کو دعوت دی. ارشد عمرانی بھائی اور میں دونوں میزبان تھے. تو ہم نے جان ہنکاک ٹاور میں اوپر 95 ریستوران میں ان کا استقبالیہ دیا اور شہر کے تمام معزز بھائی وہاں موجود تھے، بہنیں. سوال جواب بہت اچھے ہوئے. جاوید راٹھور بھائی یہاں موجود ہیں، ان کی وجہ سے کانگریس وومن جین سرکاوسکی بھی وہاں آ گئی تھی. اور ویسے بھی ان سے بہت زیادہ ہم نے فیض حاصل کیا. بعد میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دبئی چلا گیا، وہاں بھی ان کو اطلاع ہو گئی تو مجھے بلایا گیا وہاں، اور وہاں انہوں نے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلائی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھ سے کہنے لگی کیا اندازہ ہے پاکستانی امریکیوں کا. میں نے کہا محترمہ بہت جلد وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ پاکستان کی زمام اقتدار سنبھالیں گی، کیونکہ دو ہی پڑھے لکھے وزرائے اعظم ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور آپ خود. کہنے لگی آپ کا یہی خیال ہے. کافی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد جب ہم نے اجازت لی تو میں نے کہا کہ آپ یہاں دبئی میں کیوں ہیں، آپ شکاگو تشریف لائیں، ہمارے پاس ہی رہیں، یونیورسٹی میں آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ہم اپنے بھانجے کو اور بھانجوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ جب بھی بہت بڑے خاندان کی چشم چراغ تھی، تو یہاں چودھری رحمۃ اللہ بھائی ہیں وہ اور ایک دوسرے بھائی وہاں ان سے ملنے کے لیے نیو یارک گئے. تو انہوں نے کہا کہاں سے آپ آئے ہیں؟ تو شکاگو سے. کب جا رہے ہیں واپس؟ کہ ہم کل واپس جائیں گے. تو آپ وہاں جا کر رسول اللہ خان کو فون کر کے سلام کہیں میرا. یہ ان کی بڑائی تھی. میں ایک بہترین طالب علم ہوں، اتنی بڑی بات انہوں نے فرمائی. تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20 کروڑ عوام کا جو ملک ہے پاکستان، اللہ تعالیٰ نے سب انسان برابر پیدا نہیں کیے. اگر ہم پاکستان کے قیام سے، ہم لوگ تو 67 ایئرز ہو گئے پاکستان کو، اس کے آخری جس حصے میں ہم لوگ زیادہ سرگرم رہے، تعلیم مکمل کی اور پروفیشنز میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد جس شخص نے پاکستان کو متحد رکھا اور اس قابل بنایا کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق کی بات کر سکے، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اور ان کے دو بہت بڑے تحفے یا ان کی لیگیسی، ان کا جو ورثہ ہے، نمبر 1 انہوں نے پاکستان کو دستور دیا جس سے کہ پاکستان کے سب صوبے مل کر آج تک متحد ہیں. پاکستان کے دشمن جو پاکستان کو ختم کرنے کے درپے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد ہمارے صوبے جو ہیں متحد نہیں رہ سکیں گے. اور دوسری بہت بڑی بات جو انہوں نے کی، وہ ابتدا کی پاکستان کی فوجی اور سیاسی قوت کی ایٹمی پروگرام کو شروع کر کے. اگر آپ صاحبان دو کتابیں مطالعہ فرمائیں، نذیر ملک کی عبدالقدیر خان اسلامی بم اور کوثر نیازی مرحوم کی، اور لائن کٹ گئی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا. آج اگر وہ یہ کام نہیں کرتے اور پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہوتا تو آج پاکستان آزاد نہیں ہوتا. ایک فوجی عامل پرویز مشرف نے خود ہم سے یہ بات کہی کہ وہ پاکستان پر 2 ایٹمی بم گرائے جانے تھے اور ہندوستانی فوج کو پاکستان کی زمین کو روند کر افغانستان بلایا جانا تھا. تو اس معاملے میں یہ بات عرض کروں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو کارنامہ ہے موجودہ پاکستان کے لیے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بے نظیر بھٹو ان کی صحیح زمانوں میں جانشین تھی.
آج جو ملک کو مسائل درپیش ہیں، جس طرح معصوم بچوں کی جان لی گئی اسی مہینے کے 2 ہفتے پہلے، خاص یہی بات ماتم کے قابل نہیں ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ مسلمان سب بھائی بہن ہیں ایک دوسرے کے لیے. شام جیسے ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ مرد، عورتیں اور بچے قتل کر دیے گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، اور ہمیں سب کو اس پر نوحہ کرنا چاہیے اور اس کا ماتم کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان ملک میں ایک عامر جو ہیں وہ اپنے ہی عوام کو وہ بیرل بامبوں کے ذریعے قتل کرنے کے درپے ہیں. اصل میں پاکستان اس وقت بہت بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے. نیٹو افواج نے جس طرح پہلے روس نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، پھر نیٹو افواج نے، تو یہ جو طالبان ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی جو اصل طالبان ہیں وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں ہی ان کی تشکیل دی گئی تھی میجر نصر اللہ بابر نے. چونکہ ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ بینظیر بھٹو جب پہلے وزیر اعظم تھی، آصف احمد علی صاحب تھے قصور کے، تو وہ ملنے کے لیے گئے تھے احمد شاہ مسعود سے جو بعد میں قتل ہو گئے. تو انہوں نے کہا تھا وہ پنشیر کے لائن کہلاتے تھے، شیر پنشیر. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو خدشہ ہے وہ ہم جلدی مٹانے والے ہیں، روس اور انڈیا کے ساتھ مل کر اس کا کیا پاچا کریں گے. آصف احمد علی صاحب تشریف لائے واپس اور وزیر اعظم سے یہ بات کہی، تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اسی وقت نصر اللہ بابر کو بلایا، اور وہ جو 7 پارٹیاں جو روس کے خلاف جہاد کر رہی تھیں آپس میں ہی دست و غریباں تھیں. ہماری یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں عبداللہ عمر نصیف، انہوں نے فرمایا تھا کہ شاہ فہد نے ان 7 پارٹیوں کے لیڈروں کو کعبہ مشرفہ کھول کر اندر بلایا تھا، کعبہ مشرفہ کے اندر، اور وہاں انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں اور وہاں حق دیا تھا کہ ہم مل کر کام کریں گے. لیکن بعد میں ان میں سخت لڑائی ہوئی اور قطب حکمت یار نے بمباری سے کابل کو تباہ کیا. اس وقت یہ طالبان کی تشکیل دی گئی تھی. جو طالبان اس پرانے 16 دسمبر کے سانحے کے فائل ہیں، ان کے کرنے والے ہیں، وہ ایک اور طالبان ہیں جن کو نیٹو نے اور انڈیا نے جن کی تشکیل دی ہے. اور آج بھی ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ صرف وہ شریعت کا نظام قائم کرنے کے لیے انہیں ہتھیار سنبھالے ہیں. تو میں نے ایک صاحب سے عرض کیا کہ ہم پاکستان ختم کر کے نریندر مودی سے ہی کہتے ہیں جو ان کو اسلحہ دے رہے ہیں کہ وہی شریعت نافذ کرتے ہیں پاکستان میں. تو اس وقت ملک جن حالات میں درپیش ہے، ہمیں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو جیسے لیڈروں کی ضرورت تھی جو ہم سے چھین لیے گئے. اگر آج وہ زندہ ہوتے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. سپریم کورٹ کے 7 ججوں میں سے جو 3 ججز اقلیتی صوبوں کے تھے ان کی پھانسی کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا تھا. اور اسی لیے بینظیر بھٹو صاحبہ فرماتی تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ لاہور کے وزیر اعظم کا مقدمہ ہوتا ہے تو ایک طرح کا فیصلہ کرتی ہے، اور لاڑکانہ کی وزیر اعظم کا مسئلہ ہوتا ہے دوسری طرح کا فیصلہ کرتی ہے. میرا تعلق پنجاب سے ہے اور میں یہ عرض کروں گا کہ پنجاب کی آزادی سندھ و بلوچستان کی مرہون ہے، اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے صوبوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ان کے یہ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اور بینظیر بھٹو کو جس قدر مدد اور جس قدر حمایت پنجاب نے دی کسی اور صوبے نے نہیں دی. اور 1970 کے انتخاب میں بھی پیپلز پارٹی جس طرح وہاں کامیاب ہوئی تھی. تو اس سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ ہمارے بہت لائق اور اہل حکمرانوں کو ہم سے چھین لیا گیا، یا دہشت گردی کے ذریعے قتل کر دیا گیا یا پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. تو یہ انشاءاللہ العزیز اور لیڈر آئیں گے. ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کا جو ورثہ ہے، ان کی جو لیگیسی ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گی. اور یہاں 87 سے ہم نے جو پاکستانی تنظیمیں یہاں بنانی شروع کی، ڈاکٹر سخاوت حسین ہمارے لیڈر ہیں، ابھی موجود ہیں یہاں. تو ہم نے انڈس سوسائٹی میں اور پاکستانی امریکن کانگریس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ممبر نہیں بنیں گے، ہم پاکستانی امریکی ہیں، پاکستان کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے کاوش کریں گے. اس لیے میں کسی پارٹی سے منسلک نہیں رہا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے کسی سے منسلک نہیں رہا. ریپبلکن ہوں ویسے امریکی شہری کی حیثیت سے. تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم پاکستانی امریکیوں کو ہرگز یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کی وجہ سے ملا ہے جس کا نام پاکستان ہے. اور جو پچھلی صدی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اسی کی وجہ سے ہمیں آزادی اور وقار ملا ہے.
اور ہمیں اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے